پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان غرک ربک الکریم۔ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما آمنت صدق پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہ پاک پیشانی تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہ پاک پیشانی تیرا نوری نوری چہرہ
تیری تا پاک پیشانی میں ڈھونڈے آیا عالم سارا میں ڈھونڈے آیا عالم سارا تیرا ملیا کوئی نہ سامنے تیرا نوری نوری چہرہ تیری تا پاک پیشانی تیرا نوری نوری چہرہ تیری تا پاک پیشانی جڑا نوریاں دا سلطان تیرے در دا او دربان جڑا نوریاں دا سلطان تیرے در دا او دربان تیرے تلوے پاک نو چومنا تیرے تلوے پاک نو چومنا کوے صدیاں دا ارمان تیرا نوری نوری چہرہ تیری تا پاک پیشانی تیرا نوری نوری چہرہ تیری تا پاک پیشانی میں ڈھونڈے عالم سارا تیرا ملیا کوئی نہ ثانی تیرا نوری نوری چہرہ تیری تا پاک پیشانی تیرے خلق تے تیرے حسن تے اے محبوبہ خود یوسف بھی قربانی تیرے حسن تے اے محبوبہ خود یوسف بھی قربانی تیرے خلق دا میں کی دساں تیرے خلق دا جے کوئی پوچھے میں کہنا کل قرآن تیرا نوری نوری چہرہ تیری تا پاک پیشانی تیرا نوری نوری چہرہ تیری تا پاک پیشانی تیرے دم دے نال بہاراں پیاں آکھن آپ بہاراں تیرے دم دے نال بہاراں پیاں آکھن آپ بہاراں تیرے دم دے نال بہاراں پیاں آکھن آپ بہاراں چند شمس گل نہیں پایا چند شمس گل نہیں پایا تیرے رخ تے دو روح سارا تیرا نوری نوری چہرہ تیری تا پاک پیشانی تو ملک خسندہ حاکم حاکم نو خوب پتہ تو ملک خسندہ حاکم حاکم نو خوب پتہ تیرے ورگا سونا کوئی نہ تیرے ورگا سونا کوئی نہ اس گل دا شہد خدا ہے تیرا نوری نوری چہرہ تیری تا پاک پیشانی تیرا نوری نوری چہرہ تیری تا پاک پیشانی میں ڈھونڈے آیا عالم سارا میں ڈھونڈے آیا عالم سارا تیرا ملیا کوئی نہ ثانی تیرا نوری نوری چہرہ تیری تا پاک پیشانی پیغام رمضان پیغام رمضان پیغام رمضان پیغام رمضان آج جو ہمارے ساتھ شخصیت تشریف فرما ہے بہت ہی پیاری شخصیت عظیم شخصیت حضرت علامہ
مولانا پیر سید شاہزیب نوشاہی صاحب سیدہ شرفہ، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک جزاک ہے؟ اللہ خیر، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کا بے حد شکریہ ادارہ پیغام محبت کی پوری ٹیم کی جانب سے، ادارہ پیغام محبت فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ جزاک پہلی دفعہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اگر آپ کی اجازت ہو سوالات کا سلسلہ شروع جی کیا جی جائے۔ جی سب سے پہلے جو میرا سوالات ہے شاہ صاحب وہ یہ ہے کہ لوگوں کی باتیں بعض اوقات بہت تکلیف دیتی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے دعوت دی اور میں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکات عطا فرمائے۔ آمین۔ جو آج کا موضوع ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ دشمنی کو دوستی میں کیسے بدلیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہمیں یہ آ جائے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ طریقہ اگر ہمیں آ جائے جی تو ہماری زندگی کی جو آدھی ٹینشنز ہیں، جو پریشانیاں ہیں، بلکہ آدھی سے بھی زیادہ، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بے شک۔ اگر دیکھیں انسان کے پاس پیسہ ہو، مال ہو، لیکن اس کی دشمنی بہت زیادہ ہو تو وہ بیزار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اگر اسی طرح انسان کے پاس مقام اور مرتبہ ہے، جی اس کے پاس عہدہ ہے، لیکن اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، پھر بھی اسے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک پرسکون زندگی میں نہیں ہے، کیونکہ دشمنی انسان کو پریشان رکھتی ہے۔ بالکل ایسا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ ایک گزارش کروں، آج کل جو ہمارا مزاج بنا ہے نا، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، جی یا آج کل کے جو نوجوان سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس بناتے ہیں اور جس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں، یہ آج کے بچے خود چاہتے ہیں کہ ہمارے دشمن زیادہ ہوں۔ یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ جی میرے بڑے دشمن ہیں، ان کے آپ کبھی ان کی سٹوریز دیکھیں، ان کے جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جو ان کی پوسٹیں ہوتی ہیں، جی جی بالکل۔ وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے بڑے دشمن ہیں اور لوگ ہم سے جلتے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہمارا بڑا مقام ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پڑھنے والے ہیں، تو پھر ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور نے دشمنیاں زیادہ نہیں کی، دشمنی کو دوستی میں بدلا ہے۔ جی بالکل۔ اسلام جو ہے نا، اسلام وہ جب پھیلا ہے وہ اس وجہ سے پھیلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے دشمن، جی جی بڑے بڑے دشمن جو تھے، جو حضور کو قتل کرنے سے ارادے سے آ رہے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے، وہ کتنے دشمن تھے، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اس طرح کا رویہ، اس طرح کا انداز کہ وہ سب دوست، دشمن جو تھے وہ دوست بن جاتے ہیں اور اسلام کی پاور بن جاتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو میں آپ کے سامنے یہ جو آج آپ نے ابھی سوال کیا ہے کہ لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اتنی تکلیف دہ ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے دشمنی بڑھتی ہے، اور ایک عام انسان جو ہوتا ہے ان باتوں کو بھلا نہیں پاتا، اس رویے کو بھلا نہیں پاتا، تو وہ جو لوگوں کی باتیں تکلیف دیتی ہیں تو ہمیں ان تکلیف دی ہوئی باتوں پر کیا کرنا چاہیے، اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مختصر سا جو طریقہ ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ تکلیف اگر کوئی آپ کو دے رہا ہے نا، تو آپ کو سب سے پہلے اس بات کا جواب دینے سے پہلے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں بات کا جواب دینے لگا ہوں، میری اس بات کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ بات کی، اب بات کا جواب دیے بغیر جب نہیں رہا جاتا تو وہ بات اچھی بھلی جو دوستی ہوتی ہے وہ دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ جی جی تو اگر دشمنی ہے اور لوگوں کی باتیں جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، ان کو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو کرنا یہ ہے کہ ان باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں جا رہے ہیں، مکہ سے گزر رہے ہیں، تو آپ نے سنا ہے کہ اوباش لڑکے جو تھے وہ آپ کو تنگ کیا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں۔ اب جب وہ گزرے ہیں، ایک ٹرن لیا ہے آپ نے، تو وہاں پر اوباش لڑکے بیٹھے تھے، آپ سلام کر کے گزر گئے ہیں، تو ایک لڑکا پیچھے سے اٹھا۔ اب یہ بات آپ سنیں گے، ناظرین بھی اس کو سنیں گے، تو دیکھیں اگر میں اور آپ اس جگہ پر ہوتے تو ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا۔ جی جی بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ہیں تو ایک نوجوان جو تھا وہ پیچھے سے مڑا ہے،
اٹھا ہے، اس کے پاس ایک کاٹن کا کھردرا رومال تھا، اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ ڈالا ہے پیچھے سے، اور ایسے زور سے کھینچا ہے۔ معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لفظ یوز نہیں کرتے کہ وہ نیچے گر گئے، وہ نیچے گرے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے آئے ہیں زمین پر، تو اب اس نے زور سے وہ رومال کھینچا ہے، وہ کھردرا تھا تو حضور کی گردن زخمی ہو گئی۔ اب جبریل آئے۔ پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بلا وجہ ایسے کرے، ہم تو کھڑے ہونے سے پہلے پہلے اس کو 8-10 گالیاں دے دیں گے ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ کہ میں اپنے مقام سے جا رہا تھا، تم نے مجھے ستایا کیوں ہے؟ ہمارے یہاں تو لوگوں کی لڑائیاں اس وجہ سے ہیں جی، ہم کافی دیر سے بیٹھے تھے، وہ بندہ مجھے گھور رہا تھا، گھور کیوں رہا تھا؟ بالکل ایسے تو اگر کوئی آپ کو گھور رہا ہے، اگر آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ کا کیا جا رہا ہے؟ جی وہ فلاں بندے نے مجھے میرے ساتھ یہ جملہ کہا، میں اس کو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں اگر میں اس کو اس کا جواب نہ دوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے ہماری ضد اور انا بڑھائی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نے وہ زخم دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر ہے تو جبریل آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے اگر آپ کہیں تو میں اس قوم کو برباد کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اب آپ کے ساتھ اگر کسی نے برا کیا ہے اور پھر میں آ کے آپ کو یہ پوچھوں کہ اگر آپ کہیں تو میں اس بندے کو قتل کر دوں یا میں اس کو کیا سزا دوں، تو انسان کہتا ہے کہ ہاں اس کو ایسا کرو کہ یاد رکھے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا جبریل اللہ سے کہو اگر میری خاطر اس قوم کو برباد کر سکتا ہے تو میری خاطر اس قوم کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ ٹھیک ہے، یہ وہ سیرت سے ہمیں، وہ جو ہم کہتے ہیں نا اسوہ حسنہ، سیرت النبی ایک بہترین نمونہ ہے، تو پڑھنے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ تو اگر آپ کو کسی نے تکلیف دی ہے، لوگوں کی ایسی باتیں ہیں، لوگوں کے ایسے کا کام ہے، فعل ہے ایسا جس نے آپ کو تکلیف دے دی ہے، تو آپ پڑھو نا سیرت النبی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم پڑھتے ہیں وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، یہ صرف پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے نا، محبوب کی زندگی اس بات کا نمونہ ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، جس نے آپ کو ستایا، اس کے باوجود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رد عمل تھا اس بات کے اوپر کہ وہ بندہ اس بات کا قائل ہوا کہ یہ اگر ہو سکتا ہے تو اللہ کا سچا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آج ہمیں تکلیفیں مل رہی ہیں، اگر لوگ ہمیں باتوں سے تکلیفیں دے رہے ہیں، اللہ کے محبوب کو تو لوگوں نے معاذ اللہ مجنون کہا ہے، جادوگر کہا ہے، پاگل کہا ہے، دیوانہ کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمیں کوئی کہہ کے جائے کہاں؟ یہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اسی کام پہ، اگر ایک بندے نے کوئی کومنٹ ہی کر دیا نا تو بندے کومنٹس میں ہی جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں، وہیں پہ جھگڑا شروع وہیں پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ یہ ہمارے معاشرے کا مزاج ایسا ہے کہ اگر آپ نے، بلکہ میں تو اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ دو باتوں لوگوں کا اگر جھگڑا چل رہا ہو تو تیسرا آ کر وہ ایک اس کا دوست ہو تو وہ اس کو کہے کہ اس نے مجھے ایسا کہا ہے، تو وہ بغیر تحقیق کے ہی اسے لڑنا شروع کر دیتا ہے، تم نے اس کو ایسا کیوں کہا ہے؟ یہ نہیں وہ پوچھے گا کہ بات ہوئی کہاں سے، معاملہ بڑا کیسے، وجہ وہ اندر جو ہے نا گھسنا۔ ہاں تو یہ ہمارا معاشرے کا ایک مزاج ہے۔ ساتھ ہم کہتے ہیں جی، تو یہ جو میں نے آپ سے پہلے شروع میں عرض کیا نا کہ آج کل کی جنریشن کا یہ المیہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دشمن زیادہ ہو، ایسے ہی ہے، بالکل یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے دشمن ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے نا آج کل وہ اسٹیٹس لگایا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا طالب علم تھا تو اس نے لگایا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا ہے اپنا دور آئے گا۔ تو میں نے اسے پوچھا یہ آپ نے کس کو کہا ہے؟ کہتا ہے جی وہ میرے سر شریک ہے کچھ، تو میں ان کو جلا رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ 9th میں پڑھتے ہوئے اسٹوڈنٹس کے بھی شریک بن گئے ہیں۔ تو یہ جو بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، یہ جو ہمارا مزاج ہمیں مل رہا ہے، یہ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ ہمیں دنیا کا جو مزاج ہے وہ بہت پسند آ رہا ہے، جبکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے پڑھنا چھوڑا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگوں نے باتوں میں کیا کیا نہیں کہا۔ وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، میں اکثر سناتا ہوں کہ دنیا تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تم کیا ہو اور کیا ہے تمہارا داغ کبا بھی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ اگر مریم علیہ السلام، حضرت عائشہ کے اوپر بہتان لگ گیا، وہ واقعہ افک اٹھا کر دیکھیں، پورا بہتان لگا، لیکن اگر خاموشی اختیار کی جائے، جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر لوگ تکلیف دے رہے ہیں باتوں سے تو کیا کرنا چاہیے، اس طرح چپ ہو جائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، آہ نہ کر لبوں کو سی، پھر ایسے چپ ہو جائیں کہ پھر آپ جواب نہیں دیں گے، آپ کا اللہ آپ کی طرف سے جواب دے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کرے گا۔ لیکن اگر آپ خود وہ کام جو اللہ کے ذمے ہے اپنے ذمے لے لیں گے تو اللہ کہے گا کہ پھر جو تم نے ذمے لے لیا ہے تو پھر کرو۔ اس لیے اگر آپ کو
یا کسی کو بھی کوئی تکلیف ملتی ہے لوگوں کی باتوں سے تو اس طرح خاموشی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، جی یہ مجھ پر بہتان ہے، الزام ہے یا میرے پہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی طرف سے جواب دے گا جی اور جی آپ کو چند دنوں بعد وہ سکون کی کیفیت حاصل ہوگی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بہت کمال کی گفتگو فرمائی، یقیناً ناظرین اس پر عمل کریں۔ ویسے بھی رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتیں چل رہی ہیں، خوبصورت جی جی گھڑیاں چل رہی ہیں، اور ادارہ پیغام محبت یہ پیغام پہنچا رہا ہے، تو پھر یقیناً ان کو عمل کرنا چاہیے۔ قبلہ شاہ صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو معاف کرنا کیسے سیکھیں اور دل سے باتیں نکالنا کیسے ممکن ہے، اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، جی لوگوں کو معاف کرنا اور دل سے باتیں نہ نکالنا۔ جی جی، یہ خاص جو ہے نا اہم یہ مسئلہ ہے۔ اگر آپ میں اس کو بالکل آسان لفظوں میں کہوں گا، یعنی مجھے ایک دوست بتا رہے تھے جی، میں نے دیکھا کسی کو کہ ہمسایوں سے ان کی ناراضگی تھی۔ جی پوچھا آپ کی ان سے ہمسایوں سے ناراضگی کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں پچھلی بڑی عید پہ انہوں نے ہمارے گھر میں گوشت نہیں بھیجا تھا۔ ہو یہ مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ہے، جی ہمسائے سے ہی ناراض ہو گئے۔ او خالہ سے جی 3 سال سے ناراضگی ہے، کیوں جی ناراضگی ہے؟ انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا تو ہم سے مشورہ نہیں کیا۔ ہو اب بات وہ والی دل میں بیٹھی ہوئی جی ہے جی اور اس وجہ سے اس طرح کی ناراضگی ہے بلا جی وجہ، فلاں سے جناب ہمارا تعلق نہیں ہے، کیوں نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی پہ ہمارے گھر سے ایک بندہ بلایا ہے، ہو پورے فیملی ممبر نے کو ساروں کو نہیں بلایا۔ جی جی تو یہ جو دل میں باتیں رکھی ہوئی ہیں نا، یہ بالکل میاں ایسے بیوی ہو، دوست ہو، بہن بھائی ہو، استاد شاگرد ہو، کوئی بھی رشتہ ہے، جی جی اگر باتیں دل سے نہیں نکل رہی جی اور بالکل نکلتی انہوں نے خود تو نہیں نہ نکلنا، آپ نے نکالنا ہے، نکالنے دل ہیں، بڑا بالکل کرنا ایسے پڑتا ہے جی نا۔ جی اور میں کہا کرتا ہوں انسان کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے، بلکہ انسان کا دل قبروں سے بھی گہرا ہونا چاہیے، جی جہاں بالکل پر وہ لوگوں کے کیے گئے ظلم دفن کر دے۔ ایسے ہی ہے، بالکل بالکل آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا جی کہہ رہا جی ہوں کہ اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو آپ دل کو اس طرح کا گہرا بناؤ کہ وہ باتیں اس میں دفن ہو جائیں، جی بالکل اور جو باتیں دفن ہو جائیں، جو چیزیں دفن کر دی جاتی ہیں نا، ان کو بعد میں قبر کو اکھاڑا نہیں جاتا۔ بالکل ایسے ہی تو یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر دوستی ہو بھی گئی ہے، صلح ہو گئی ہے، تو جب دوبارہ اگر جھگڑا ہوگا نا، جی جی تو وہ بالکل کہتے ہیں تم تو وہی ہو نا جس نے 5 سال پہلے بھی یہ کیا تھا، وہ والی بالکل بات ایسے یعنی ہی پھر ادھر ہی کھڑی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے تو جب ہم جھگڑتے ہیں یا ہماری ناراضگی ہوتی ہے تو اس بات پہ ناراضگی لوگ پھر پیچھے پیچھے 15 15 سال کی باتیں اٹھا لاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے تو اگر رشتہ نبھانا ہو تو اس سے سب سے پہلے آپ کو لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا ہے۔ جی معاف کیسے کرنا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، فرض کریں اگر 2 بندوں کا جھگڑا ہوا ہے، میں آپ سے بھی پوچھوں گا اس بات پہ کہ آپ جی مجھے یہ جی بتائیں کیا مزاج ہونا چاہیے اگر جھگڑا ہوا ہے، جھگڑتے وقت کسی دوست نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں تو تمہارے جیسے بندے کی شکل پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں، جی جی کہہ جاتے ہیں نا جی بندے، بالکل ایسے ہی میں تو تھوکتا بھی بول نہیں ہوں، دیتے ہیں بالکل یا اس نے یہ کہہ دیا کہ میں آئندہ اگر تم میرے گھر میں آئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، جی جی اور آپ نے کہا جی اب میں نے اس کے گھر میں نہیں جانا، اس نے تو کہا تھا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ایسے ہی ہے اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا جس بندے نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے چہرے پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں، جی جی کیا واقعی حقیقتاً اس نے چہرے پہ تھوک دیا ہے؟ بتائیں مجھے، کیا اس نے واقعی بالکل تھوک؟ نہیں۔ نہیں ٹھوکا، بالکل نہیں تو کیا جس نے یہ کہا ہے جی جی کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، تو کیا اس نے فزیکلی حقیقت میں ٹانگیں توڑ دی ہیں؟ نہیں نہیں، بالکل وہ تو غصے میں تھا نا۔ جی بالکل اب اگر آپ بڑے انسان ہیں جی جی تو 1 گھنٹے بعد ورنہ 2 گھنٹے بعد 1 دن بعد اس جی بندے کے پاس جائیں ہوں اور اس کو کہیں کل آپ غصے میں تھے، جی جی آپ نے مجھے بڑے سخت الفاظ کہے ہیں، ایسے ہی آپ نے تو یہ بھی مجھے کہہ دیا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے اپنی کسی بات سے آپ کا دل دکھایا ہے، جی تب آپ نے مجھے یہ کہا ہے۔ ایسے ہی ہے بالکل تو اگر میں نے کسی وجہ سے آپ کا دل دکھایا ہے جی تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے وہ بالکل بات بتائیں، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ ایسے ہی مجھے آپ بتائیں جھگڑا کم ہوگا یا زیادہ ہو جائے گا؟ جی جی کم ہو ہو جائے جائے گا، گا، بالکل بالکل کم ختم ہو جائے گا، جی جی لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں، وہ بات دل میں رکھ لی۔ جی وہ میرا ایک طالب علم تھا تو وہ گھر سے ناراض ہو کے چلا گیا، بھائی نے کہا کہ تم آئندہ اس گھر میں نہیں آنا، ہوں نکل جاؤ اس گھر سے، ایسے ہی ہے وہ نکل گیا۔ وہ بھائی کا جب بھی غصہ ذرا ہلکا ہوا تو اس نے اس کو فون کیا کہ واپس آ جاؤ، وہ کہتا کہ اب تو نہیں میں آؤں گا، آپ نے کہا کہ نکل جاؤ تو میں نکل گیا ہوں۔ اس جی نے 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، تو جب وہ میرے سے بات ہوئی تو میں نے اس طالب علم کو کہا کیوں نہیں جا رہے گھر؟ کہتا جی بھائی نے یہ کہا تھا کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، آئندہ نہیں آنا۔ جی تو میں نے کہا کتنی دفعہ اس نے کہا؟ اس نے کہا جی 1 دفعہ یہ کہا ہے اس نے۔ بالکل تو میں نے کہا واپس آنے کے لیے اسی بھائی نے کتنی دفعہ کہہ دیا ہے؟ کہتا 6 7 دفعہ۔ جی
جی میں نے کہا اچھا بری بات تو آپ نے ایک دفعہ کہنے پہ جی یاد جی رکھ لی ہے، تو 6 دفعہ جو ہے نا وہ بول جو رہے ہیں اچھائی کا وہ جی نہیں واپس آ وہ رہی۔ نہیں ہوا کیوں بالکل کہ آپ کا ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم دل میں بات رکھتے ہیں جی اور پھر بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ اب وہ والی بات، وہ اصل میں ایک انا کا پنجرا ہوتا ہے جس میں جی انسان جی قید ہو جاتا جی ہے۔ بالکل ایسے ہی دیکھیں میں اگر آپ کو کہہ دوں نا کہ آئندہ فرض کریں اگر کوئی کہہ دیتا ہے میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں ہوں کہ اگر میں تمہارے سے بات بھی کروں جی تو 2 دن بعد ہی بندے کا دل کرتا ہے کہ چلو معذرت کر لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، میرا قیمتی دوست ہے، ضائع نہیں کرتے، جی لیکن جی اندر سے انا کہتی ہے نہیں، اب تم نے تو کہا تھا کہ لوگوں میں کھڑے ہو کے میں اپنی باپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ جی تو بالکل اگر تو آپ کو انا پیاری ہے، اگر آپ کو ضد پیاری ہے، اور یہ تو شیطانی صفت ہے نا، جی جی بالکل یہ والی شیطان کی طرف سے شیطان ہے کی صفت ہے، جی تو اگر یہ پیاری ہے تو پھر آپ شیطانی طریقے پر ہیں، جی اور اگر بالکل آپ رحمانی طریقے پر ہیں جی تو اللہ تو وہ ہے جو بندے کو معاف کرنے والا ہے۔ جی اگر اللہ بالکل کے بندے ہیں تو پھر لوگوں کو معاف بھی کرنا ہے۔ جی جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر شہید کیا گیا۔ اب غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ کی شہادت 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید صرف انہوں نے نہیں کیا، وہ وحشی بن حرب نے آپ کو مار کر آپ کے جسم کے اعضاء کاٹے، ہونٹ کاٹ دیے، زبان کاٹ دی، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، اور سینہ چیر کے کلیجہ نکالا اور ہار پرویا گیا ان اعضاء کا، اور پھر اس کلیجے کو کچا چبایا گیا۔ اللہ کتنی بڑی تکلیف ہے۔ جی جی بالکل 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی ہے، صرف 5 سال بعد مکہ فتح ہو گیا، 5 سال بعد، جی اور لوگوں نے آپ کو بتایا آ کر حضور وہ جو وحشی تھا جی جس نے آپ کے چچا کو مارا تھا، جس کی وجہ سے آپ بہت تکلیف میں رہے اور آپ روتے رہے، تو حضور وہ جو وحشی ہے وہ فلاں جگہ پہ چھپا ہوا ہے۔ جی اب آپ سوچیں نا، کسی نے یہاں پہ تو لوگوں نے قتل نہیں کیے ہوتے، ایسے ہی ہے وہ بالکل قتل کون ہوا تھا اور پھر ہوا کیا تھا؟ پھر وہ امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، جی اللہ کا جی بھی شعر، جی اللہ کے رسول کا بھی جی شعر، بالکل اور بالکل علماء کا اس بات پر اتفاق ہے اگر حضرت امیر حمزہ حضور کی حیات جاری حیات کے بعد ہوتے جی جی تو پہلے خلیفہ حضرت امیر حمزہ تھے، بے شک اتنی بے ان کی شک شان تھی جی جی بالکل اور اتنی ان میں کوالٹیز تھی۔ وہ چچا جس نے مارے اور وحشی بن حرب چھپا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے بتایا گیا تو حضور نے فرمایا جا کے وحشی کو کہو، وہ معافی مانگنے نہیں آیا ابھی، ہوں ہمارے پاس تو کوئی آ جائے تو ہم پھر بھی معافی نہ کرتے، وہ ابھی آیا نہیں۔ جی حضور نے کہا وحشی کو کہو کہ آ جاؤ، ہم یہاں پر بدلہ لینے نہیں آئے، ہم یہاں پر معاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر وہ وحشی بن حرب بھی پھر صحابی رسول بنے ہیں، اب وہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بے اور شک وہی وحشی بن حرب وہ بعد میں مسلمہ کذاب کو مارنے والے جی وہ جی ہیں جس نے نبوت کا جھوٹا جی دعویٰ بالکل کیا تھا، اور بالکل وحشی کہا کرتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں نے انسانوں میں سے بہترین انسان کو مارا، یعنی امیر حمزہ کو، جی اور اسلام لانے کے بعد میں نے انسانوں میں سے بدترین انسان کو مارا، مسلمہ کذاب کو، مجھے امید ہے اللہ اس کو مارنے کی وجہ سے، مسلمہ کذاب کو، میرا وہ جی گناہ جی معاف کر دے گا اور مجھے اپنے رسول کا قرب عطا فرما دے گا۔ بالکل اچھا یہاں پر ایک بڑی نا بات گھمائی جاتی ہے، بتاؤں میں آپ کو، جی جی لوگ بالکل کہتے ہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وحشی بن حرب کو معاف کیا اور کہا کہ معاف تو میں نے تمہیں کر دیا ہے، آئندہ میرے سامنے نہ آنا، جی یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی۔ تو تکلیف جب ہوتی ہے، دیکھیں اللہ کے نبی نے بھی تو کہہ دیا نا میرے سامنے نہ آنا، تو بات ایسے نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کسی کو معاف کریں جی بالکل اور دل سے معاف نہ کریں۔ ایسے ہی ہے بالکل دیکھیں نا، کیا ہم حضور کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ بالکل اوپر سے کچھ کہیں اور دل سے کچھ کریں؟ بالکل نہیں بالکل یہ تو معاذ اللہ منافقت ہے نا۔ جی حضور نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا لیکن میرے سامنے نہیں بیٹھنا۔ ہوں، لوگ بعض مراد لیتے ہیں جی حضور نے معاف کر دیا لیکن دل سے نہیں کیا، جی ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے وحشی کو معاف نہیں کیا دل سے، اس کو سامنے بیٹھنے سے کیوں منع کیا ہے؟ ہوں، تو حضور نے فرمایا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے جی لیکن جی میں نے اس کو سامنے آنے سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ جب وہ میرے سامنے بیٹھے گا تو وہ شرمندہ نہ ہو، جی وہ بالکل شرمندہ نہ ہو، کیا بات ہے کیا بات وہ ہے شرمندہ نہ ہو۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کا محبوب رحمت للعالمین ہوں، میری وجہ سے وہ شرمندہ ہو، فرمایا ورنہ اللہ ہم نے تو اکبر اسے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان ہے میرے پیارے جی آقا یہ تو ہے سیرت النبی، یہ تو جی ہے جی اللہ کے نبی کی سیرت، یہ تو ہے اسلام۔ جی جی بالکل ہمارا کیا ہے؟ کلمہ رسول کا پڑھنا اور دشمنی اور دوستی کے معیار ہمارے کافروں جیسے ہیں، ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اس کسی کی دشمنی کو بھی دوستی میں بدلنا ہے تو میں نے آپ کو پہلے کہا جی آپ اس کے پاس جائیں اور آپ کہیں کہ آپ نے مجھے یہ تکلیف دی تھی، آپ غصے میں ہوں گے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں،
بالکل ایسے ہی۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے سامنے جھک جاتا ہے، جی جی، اللہ قیامت والے دن اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ بے شک بے شک، تو یہ ایک دو باتیں ہیں میں نے جو آپ کے سامنے عرض کی، اس سے ہی ہم اس ٹاپک کو جو ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ دشمنی کو دوستی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ بہت کمال کی گفتگو فرمائی قبلہ شاہ صاحب آپ نے۔ یہ ٹاپک بہت اہم تھا، اس پہ یقیناً غور کرنا چاہیے آج کل کی نسل نو کو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایک بار پھر، آپ تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا جی فرمائے۔ جزاک اللہ۔ لاسٹ پہ ادارہ پیغام محبت اس پرفتن دور کے اندر ورک کر رہا ہے، جہاں پہ دوسرے لوگ دوسرے چینلز بے حیائی کا مواد دے رہے ہیں، وہاں پہ ادارہ پیغام محبت یہ اسلامک ورک کر رہا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے مسائل سکھا رہا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جہاں پر دوسرے چینلز یا دوسری چیزیں جو ہیں وہ فحاشی کو پھیلا رہے ہیں، جی تو میں تو آپ کے سامنے یہی آیت پڑھوں گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ نور میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، جی، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ، ان کا انعام کیا ہے؟ جی جی، ان کا چینل پروموٹ ہو، ان کے لوگ بہت ویوز آ رہے ہیں، لیکن عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک بے شک، یہ تو ہے اللہ کی طرف سے اعلان۔ جی اور جو اچھائی پھیلا رہا ہے، جو اچھائی لوگوں کو دے رہا ہے، جی جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو، یہ حضور کا فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے اگر ایک آیت بھی ہو تو لوگوں تک پہنچا دو، جی وہ بالکل، حضور کے فرمان پر عمل کر رہا ہے۔ جی تو میں یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا جو مزاج ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا نا۔ دیکھیں جو ویڈیو وائرل ہوتی ہے یا جو جس کو ویوز آتے ہیں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں وہ کس طرح کی ہوتی ہے۔ جی جی بالکل، تو ہمیں اس بات پہ تو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی کس کی پسند کا کر رہا ہے۔ جی جی بالکل ایسے ہی، تو یہ جو ادارہ پیغام محبت ہے، یہ محبت کا ایک پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو جو ہے نا آباد رکھے اور اس ادارے کو سلامتی اور ترقی عطا فرمائے، اور آپ کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین، اور بالخصوص میں لوگوں سے بھی گزارش کروں گا جی، کہ آپ یہ جو باتیں سنتے ہیں اس کو شیئر کیا کریں، دوسروں تک پہنچائیں، یہ بھی ایک نیکی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر قبلہ شاہ صاحب۔ تو ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ایک الگ ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک دیجیے اپنے میزبان کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام رمضان، پیغام رمضان۔